السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین گروپ یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے چند دلچسپ و عجیب واقعات بیان کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے ایک سال میں ہی پاکستان کو حقیقی منزلوں تک پہنچایا۔ قائد اعظم نے پاکستان کو ایک ایسے ماڈل کے تحت پروان چڑھایا کہ دنیا میں پاکستان کے بعد جتنے بھی ملک بنے انہوں نے پاکستانی نظام کو اپنایا۔ دنیا ہمارے نظام کو کاپی کر کے چاند سے بھی آگے پہنچ گئی اور ہم نے قائد اعظم کے نظام اور اصولوں کو ایسے چھوڑا کہ زمین کی 7ویں تہہ تک دھنس گئے۔ زیارت میں ایک نرس تھی جس کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ انہوں نے قائد اعظم کی بے انتہا خدمت کی۔ قائد اعظم نے نرس سے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قائد اعظم نے کسی شخص سے یہ کہا ہو کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ نرس نے کہا کہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے جبکہ میری ڈیوٹی زیارت میں ہے۔ میں اپنے شہر سے بہت دور ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ واپس میرا تبادلہ میرے شہر کر دیا جائے۔ قائد اعظم نے کہا بیٹا میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ سیکرٹری ہیلتھ کا کام ہے، گورنر جنرل کا نہیں۔ آپ اپنے متعلقہ محکمے سے رجوع کیجئے اور قانونی طریقے سے اپنا کام کروائیے۔ ناظرین، ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن ہے۔ اس دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر ایک عہدے پر اپنے من پسند آدمی تعینات کیے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح راتوں رات ڈی پی او پاک پتن کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح پولیس کے محکمے میں 15,000 روپے دے کر اپنے شہر میں تبادلے کروائے جاتے ہیں۔ مجھے یہ پاکستان نہیں چاہیے۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی تھی اور کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کراچی کے ایک تاجر تھے، انہوں نے پرمٹ لینا تھا۔ قائد اعظم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے وزیر میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، میرا حق بنتا ہے۔ قائد اعظم نے ڈاکومنٹس دیکھے اور کہا کہ بالکل تمہارا حق بنتا ہے۔ تاجر نے کہا کہ آپ ہیلتھ منسٹر کو کہہ دیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں کیسے کہہ دوں؟ کہنے لگے آپ گورنر جنرل ہیں۔ قائد اعظم نے کہا میں گورنر جنرل ہوں، میں اپنے منسٹر کو کیسے کہہ دوں؟ تمہارا جائز کام ہے، جائز طریقہ اختیار کرو اور جا کر خود منسٹر سے ملو۔ اس کے علاوہ وکالت میں بھی جناح صاحب کے کچھ اصول تھے جن سے وہ کبھی تجاوز نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک تاجر جناح صاحب کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آیا اور جناح صاحب کو اپنا مقدمہ لڑنے کو کہا۔ جب موکل نے آپ سے آپ کی فیس پوچھی تو قائد اعظم نے بتایا کہ میں دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں، 500 روپے فی پیشی۔ موکل نے کہا میرے پاس اس وقت 5,000 روپے ہیں، آپ 5,000 روپے لے لیں اور میرا مقدمہ لڑ لیں۔ قائد اعظم نے مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طویل ہو جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے آپ کوئی اور وکیل کر لیں کیونکہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ اور پھر قائد اعظم نے اپنی شرط پر ہی مقدمہ لڑا اور اپنی شراکت سے صرف 3 پیشیوں میں ہی مقدمہ جیت لیا اور فیس کے صرف 1,500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے جیت کی خوشی میں آپ کو پورے 5,000 روپے دینے چاہے، آپ نے یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دیا کہ میں نے اپنا حق لے لیا۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح ایسے حاضر دماغ تھے کہ کوئی ان کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹک پاتا۔ قائد اعظم ریل کے سفر کے دوران اپنے لیے 2 برتھیں مخصوص کروایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے وجہ دریافت کی تو جواب میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔
کہ میں پہلے ایک ہی برتھ مخصوص کروایا کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ میں لکھنؤ سے ممبئی جا رہا تھا۔ کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر ٹرین رکی اور ایک انڈین لڑکی میرے ڈبے میں آ کر دوسری برتھ پر بیٹھ گئی۔ چونکہ میں نے ایک ہی برتھ مخصوص کرائی تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ ریل نے رفتار پکڑی تو اچانک وہ لڑکی بولی، تمہارے پاس جو کچھ ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں ابھی زنجیر کھینچ کر لوگوں سے کہوں گی کہ یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ جناح صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کاغذات سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی۔ جناح صاحب پھر خاموش بیٹھے رہے۔ لڑکی نے آخر تنگ آ کر قائد اعظم کو جھنجھوڑا تو قائد اعظم نے سر اٹھایا اور اشارے سے کہا، میں بہرا ہوں اور مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، جو کچھ کہنا ہے لکھ کر دو۔ اس نے اپنا مدعا کاغذ پر لکھ کے قائد اعظم کے حوالے کر دیا۔ قائد اعظم نے فوراً زنجیر کھینچ دی اور لڑکی کو تحریر کے ساتھ ریلوے حکام کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد سے قائد اعظم ہمیشہ 2 برتھیں مخصوص کروایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب قائد اعظم لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر آپ سے انتہائی نفرت کرتا تھا اور وہ آپ کو سب کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی تناظر میں اس نے ایک دن جناح صاحب سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں 2 بیگ ملیں، ایک میں دولت اور ایک میں دانائی ہو، تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ جناح صاحب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ میں پیسے والا بیگ اٹھاؤں گا۔ قائد اعظم کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والا بیگ اٹھاتا۔ جناح صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی اور اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس جواب پر پیٹر کی بولتی بند ہو گئی۔ قائد اعظم کی حاضر دماغی کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح اسکول و کالج کے طلباء سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک ہندو لڑکے نے کھڑے ہو کر آپ سے کہا کہ آپ ہندوستان کا بٹوارا کر کے ہمیں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے تو اسٹوڈنٹس نے آپ پر جملے کسنے شروع کر دیے۔ کچھ نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں، اور پھر ہر طرف سے ہندو لڑکوں کی ہوٹنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ قائد اعظم نے ایک گلاس پانی کا منگوایا۔ آپ نے تھوڑا سا پانی پیا اور پھر اس کو میز پر رکھ دیا۔ آپ نے ایک ہندو لڑکے کو بلایا اور اسے باقی بچا ہوا پانی پینے کو کہا تو ہندو لڑکے نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا۔ آپ نے وہی بچا ہوا پانی اس مسلم لڑکے کو دیا تو وہ فوراً قائد اعظم کا جھوٹا پانی پی گیا۔ آپ پھر سب طلباء سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، یہ فرق ہے آپ میں اور ہم میں، اور اب ہر طرف سناٹا چھا گیا کیونکہ سب کے سامنے فرق واضح ہو چکا تھا۔ قائد اعظم نے آج تک ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالے جن کے بعد انہیں یہ کہنا پڑے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح حاضر دماغ کے ساتھ ساتھ دلیر بھی تھے۔ 26 جولائی 1943 کی دوپہر محمد علی جناح ممبئی میں ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر اپنے گھر میں قائم آفس میں کام کر رہے تھے۔ ایک اجنبی شخص ان کے دفتر میں داخل ہوا اور ان کے سیکرٹری سعید احمد سعید یعقوب سے کہا، میں جناح صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ سعید یعقوب نے کہا کہ جناح کسی سے اس وقت تک نہیں ملتے کہ جب تک اس نے پیشگی وقت نہ لے رکھا ہو۔ اگر تم ملاقات کا مقصد بتا دو تو میں تمہیں ملنے کا وقت اور تاریخ سے آگاہ کر دوں گا۔ اس اجنبی شخص نے اردو میں کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ اتنے میں جناح کسی فائل کی تلاش میں سیکرٹری کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس شخص کو دیکھ کر سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ سیکرٹری نے بتایا کہ یہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔
اس پر جناح صاحب نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک کاغذ پر لکھ دیجئے، میں اسے دیکھ کر 1-2 دن میں ملاقات کا وقت دے دوں گا۔ ملاقاتی نے اسی وقت ملاقات پر زور دیا تو جناح صاحب نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں، اس لیے فوری طور پر ملاقات نہیں کر سکتا۔ وہ شخص یہ جواب سن کر بفر گیا۔ اس نے ایک زوردار مکہ جناح کے جبڑے پر مارا اور اپنی جیب سے کھلا ہوا چاقو نکال پر ان پر حملہ کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جناح کو قتل کر دیا جائے۔ جناح صاحب نے اپنی حاضر دماغی سے اپنا بایاں ہاتھ اوپر اٹھایا اور حملہ آور کی کلائی پکڑ لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حملے کا زور ٹوٹ گیا۔ حملہ آور ایک جوان آدمی تھا۔ وہ اپنا ہاتھ جھکا کر چاقو کی نوک کو جناح صاحب کی ٹھوڑی تک لے گیا۔ جناح صاحب زخمی ہو گئے۔ وہ آدمی جناح صاحب کی گردن کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن قائد اعظم کی مضبوط گرفت اور حاضر دماغی کی وجہ سے چاقو ٹھوڑی پر لگ گیا۔ اتنی دیر میں جناح صاحب کی مدد کے لیے بنگلے کا چوکیدار شاہ محمد بھی شور سن کر اندر آ گیا اور جناح صاحب کا ڈرائیور عبدالغنی بھی اندر آ گیا۔ سب نے مل کر حملہ آور کو دبوچ لیا اور اس کا ہتھیار چھین لیا۔ اس کے بعد جناح صاحب کو اوپر والی منزل لایا گیا، جہاں ان کا عارضی علاج کیا گیا۔ اس کے بعد جناح صاحب کے ذاتی معالج اور پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد رام دیوی پولیس اسٹیشن کے انگریز انسپیکٹر ولیم جارج کیلبرن اپنے عملے کے ساتھ جناح صاحب کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے ملزم کو اپنی حراست میں لیا اور خود قائد اعظم کا بیان ریکارڈ کیا، اور اس طرح قائد اعظم محمد علی جناح اس جان لیوا حملے میں محفوظ رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک کھلے دل کے آدمی تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کی عوام کو یکساں حقوق میسر ہوں، اقلیتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، جو کہ ہمیں اسلام حکم دیتا ہے۔ یہ ملک جب بنا تھا تو پہلی تقریب تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل آف پاکستان بن رہے تھے۔ انویٹیشن کارڈ ریلیز ہونے تھے کہ کن کن لوگوں کو بلایا جائے 15 اگست 1947 کی تقریب کے لیے۔ ان میں کچھ ہندو تاجروں کے نام بھی شامل تھے۔ اے ڈی سی نے کہا کہ ہم ان کو نہیں بلواتے۔ قائد اعظم نے پوچھا کہ کیوں نہیں بلواتے؟ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ مر رہے ہیں۔ جب آپ ہندوؤں کو دعوت دیں گے تو آپ کا امیج خراب ہوگا۔ قائد اعظم نے کہا نہیں، پہلا کارڈ کسی ہندو پاکستانی شہری کو جاری ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا ملک بناؤں جس میں مائنورٹیز کو بھی اتنے ہی حقوق حاصل ہوں جتنے میجورٹی کو حاصل ہیں۔ کراچی میں ملیر کینٹ میں قائد اعظم روز شام کو وہاں واک کرنے جاتے تھے، اور جب وہ جاتے تھے تو ان کے ساتھ صرف ایک گاڑی ہوتی تھی جو ان کی حفاظت کے لیے ہوتی تھی، اور ایک ڈی ایس پی رینک کا آفیسر ہوتا جو ان کے ساتھ جاتا تھا۔ قائد اعظم اور فاطمہ جناح اپنی ایک گاڑی میں ہوتے اور ان کے ساتھ ایک اے ڈی سی ہوتا تھا، اور ان کے پیچھے ایک گاڑی سوار ہوتی جس میں ڈی ایس پی ہوتا تھا، اور وہ ڈی ایس پی پارسی تھا۔ جب گاندھی کو انڈیا میں قتل کر دیا گیا تو قائد اعظم کو کہا گیا کہ آپ کسی مسلمان آفیسر کو اپنے ساتھ رکھ لیں۔ محمد علی جناح نے کہا، میں یہ میسج دوں کہ یہاں مجھے کسی ایسے شخص پر اعتبار نہیں جو کلمہ نہیں پڑھتا۔ قائد اعظم نے ڈی ایس پی کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں یہ شخص اسی طرح میری حفاظت کرتا رہے گا۔ ناظرین کرام، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے اصول پسند تھے اور وہ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے تھے۔ وہ دنیا کے ایسے واحد لیڈر تھے جنہوں نے آزادی کی تحریک چلائی اور زندگی میں ایک مرتبہ بھی جیل نہیں گئے، اور یہ اعزاز بھی قائد اعظم کو حاصل ہے کہ انہوں نے دنیا کا پہلا ایسا ملک بنایا جو بغیر جنگ کے وجود میں آیا ہو۔ ملیر کینٹ میں قائد اعظم روز واک کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ جب آپ واک کرنے گئے
تو راستے میں ایک ریلوے کراسنگ پھاٹک تھا، تو جب ان کی گاڑی وہاں پہنچی تو ٹرین کا وقت ہو گیا اور پھاٹک بند ہو گیا۔ ADC گاڑی سے نیچے اترے اور انہوں نے پھاٹک والے سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت گاڑی میں کون بیٹھے ہیں؟ پھاٹک والے نے کہا کہ کون بیٹھے ہیں؟ ADC نے کہا کہ گورنر جنرل آف پاکستان محمد علی جناح بیٹھے ہیں، فوری طور پر گیٹ کھول دیں۔ تو اس نے گیٹ کھول دیا۔ ADC گل حسن جب واپس آیا تو قائد اعظم نے کہا کہ گیٹ کیوں کھلوایا؟ اس نے کہا کہ سر آپ کو انتظار کرنا پڑنا تھا۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ اگر یہ گیٹ آج کھل گیا تو اس کے بعد ہر حکمران کے لیے یہ گیٹ کھلتا رہے گا۔ میں کوئی ایسی مثال قائم نہیں کرنا چاہتا اس ملک میں کہ جس میں حکمرانوں کے لیے گیٹ کھلیں اور غریب آدمی کے لیے گیٹ بند رہیں۔ جاؤ اور جا کر گیٹ بند کروا کر آؤ۔ ناظرین، پھاٹک بند ہوا، لیکن اس کے بعد اس ملک میں ہر اسپیشل آدمی کے لیے، ہر مضبوط آدمی کے لیے، ہر طاقتور آدمی کے لیے سارے گیٹ کھلتے رہے، سڑکیں بلاک ہوتی رہیں۔ مجھے یہ پاکستان نہیں چاہیے۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ میں کوئی نیا خواب دیکھنا ہی نہیں چاہتا، مجھے تو صرف اس خواب کی تعبیر چاہیے جو اس ملک کے بانی نے دیکھے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنے اصول نہیں توڑے اور نہ ہی کسی کو توڑنے دیے۔ قائد اعظم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ یہ وہ آخری سرکاری تقریب تھی جس میں آپ عدالت کے باوجود شریک ہوئے اور بالکل درست وقت پر وہاں پہنچ گئے۔ یہ وہی تقریب تھی جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ مغرب کا معاشی نظام ہمارے لیے ناکافی ہے، ہمیں دنیا میں ایک ایسا نظام متعارف کروانا چاہیے جو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہو۔ قائد اعظم جب تقریب میں پہنچے تو دیکھا کہ شرکا کی اگلی نشستیں ابھی تک خالی ہیں۔ قائد اعظم نے تقریب کے منتظمین کو تقریب شروع کرنے کو کہا اور یہ بھی حکم دیا کہ خالی نشستیں ہٹا دیں۔ اس طرح تقریب شروع ہو گئی اور بعد میں آنے والوں کو تقریب کھڑے ہو کر سننا پڑی۔ ان میں وزراء، سرکاری افسران اور اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ اس پر سبھی کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وکیل اور ایک اچھے لیڈر ہونے کے ناطے قائد اعظم محمد علی جناح قانون پر بہت یقین رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی مسئلے کے جائز حل کے لیے قانونی رستہ اپنانا چاہیے۔ قائد اعظم ایک ایسے لیڈر تھے جن کے دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ قائد اعظم ایک دفعہ ریل میں سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ ان کی ٹکٹ تو ملازم کے پاس رہ گئی ہے اور وہ بنا ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن سے اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور کہا کہ میری ٹکٹ میرے ملازم کے پاس رہ گئی ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے ایک نئی ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے 2 روپے دیں اور آگے چلے جائیں۔ قائد اعظم یہ سن کر تحش میں آ گئے اور کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور ٹکٹ ایگزامینر نے اپنی جان چھڑانا چاہی، لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے اور رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ ایک دفعہ کالج کے کچھ لڑکے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملنے گئے اور کہا کہ ہم آپ کے فین ہیں، جب آپ کا ملک بنے گا تو ہم اس ملک کے شہری ہوں گے۔ قائد اعظم نے ان لڑکوں سے عجیب سوال کیا، کہنے لگے آپ کے پاس سائیکلیں ہیں؟ سب لڑکوں نے کہا کہ ہاں ہیں، 8 لوگ ہیں اور 8 ہی سائیکلیں ہیں۔ محمد علی جناح نے سوال کیا کہ کیا تم سب کی سائیکلوں پر لائٹ ہے؟ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ میری سائیکل پر لائٹ ہے۔ جناح صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ تم 8 میں سے صرف ایک آدمی اس پاکستان کا شہری بننے کا اہل ہے۔
باقی سب نااہل ہیں۔ لڑکوں نے کہا کہ سر کیسے؟ دوسری جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو ایک قانون تھا کہ ہر سائیکل پر لائٹ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا شہر میں، اور جب سائیکلیں چلتی تو حادثے ہونے کے امکان کم تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک رول بنایا کہ ہر سائیکل پر لائٹ ہوگی۔ اس لیے قائد اعظم نے کہا کہ جو شخص اتنے چھوٹے سے قانون کا احترام نہیں کر رہا، میرے ملک میں اس بندے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لڑکوں نے کہا کہ یہ تو انگریزوں کا قانون ہے جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اور جس سے ہم اپنا ملک لینا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا قانون قانون ہوتا ہے، اور جس شخص کو قانون کا احترام نہیں ہے وہ میرے ملک میں بھی جا کے قانون کا احترام نہیں کرے گا۔ لیکن میں نے اس ملک میں ہر طاقتور آدمی اور مضبوط آدمی کو قانون کا مذاق اڑاتے دیکھا، قانون توڑتے اور دفن کرتے دیکھا۔ ہمیں یہ پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں 74 سال پہلے والا پاکستان چاہیے۔ قائد اعظم کے پاس برٹش ہائی کمشنر آیا۔ اس نے کہا کہ کنگ کے بھائی اور ان کی بیگم پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ گورنر جنرل آف پاکستان ایئرپورٹ پر جا کر ان کا استقبال کریں۔ قائد اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کمشنر نے کہا کہ کیا شرط ہے؟ جناح صاحب نے کہا کہ جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو کوئین کو ایئرپورٹ آ کر استقبال کرنا ہوگا، کیونکہ اب ہم ایک آزاد ملک ہیں اور چاہتے ہیں کہ برابری کی سطح کے حقوق ہوں۔ یہ سن کر کمشنر نے سلام کیا اور چلا گیا۔ وہ سفیر چلا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کوئی بھی آیا ہمارا وزیر اعظم خود استقبال کرنے گیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پاکستان کا وزیر اعظم باہر جاتا تو ان کی کس طرح چیکنگ کی جاتی۔ دلی میں قائد اعظم ایک بار جا رہے تھے، ایک شخص نے آپ کی پینٹنگ بنائی جس میں قائد اعظم نے سنہری رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ نیچے لکھا ہوا تھا شہنشاہ پاکستان محمد علی جناح۔ تو قائد اعظم نے برا منایا اور کہا یہ کیا چیز ہے، اس تصویر کو اتاریں۔ انہوں نے کہا یہ ہماری چاہت ہے، لیکن قائد اعظم نے کہا میں ایک ایسا ملک نہیں بنا رہا جس میں بادشاہ ہوں گے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے شہنشاہ ہند لکھے یا پھر شہنشاہ پاکستان، یا اس نے میرے سر پر تاج رکھا ہو یا اس نے مجھے سنہری رنگ کے کپڑے پہنائے ہوئے ہوں۔ قائد اعظم گئے اور انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ہر وہ شخص جو حکمران بننا چاہتا تھا اور جو حکمران بنا وہ بادشاہ تھا، وہ شہنشاہ تھا۔ اس نے نہ تو قانون کا احترام کیا اور نہ ہی ضابطے کا احترام، نہ روایات کا احترام کیا، نہ اس نے قوم کے جذبات، احساسات، خیالات، اقتدار اور نہ ہی سوچ کا، اور نہ ہی جناح صاحب کے خواب اور نہ ہی خوابوں کی تعبیر کا احترام کیا۔ جناح صاحب کی ایک ڈائری منظر عام پر آئی جس میں روز وہ اپنا حساب لکھا کرتے تھے۔ 38.5 روپے کا حساب تھا، جس میں گورنر جنرل ہاؤس کے لیے کچھ چیزیں خریدی گئی تھیں۔ کچھ جگہ پر لکھا تھا کہ میرے اکاؤنٹ سے پیسے لیے جائیں، کچھ جگہ لکھا ہوا تھا کہ فاطمہ جناح کے اکاؤنٹ سے پیسے لیے جائیں، کچھ 6 یا 7 روپے تھے جنہیں انہوں نے سرکل کر کے کہا تھا کہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے پیسے لے لیے جائیں۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہر وہ چیز جو میرے ذاتی استعمال میں ہے وہ میری ذاتی ہے، وہ گورنر جنرل استعمال نہیں کر سکتا۔ جو میری بہن گورنر جنرل ہاؤس سے کھا رہی ہے وہ سرکاری خزانے سے نہیں آنا چاہیے۔ یہ بھی محض ایک خواب تھا کہ جس میں عوام کی دولت صرف اور صرف عوام پر لگنی چاہیے، لیکن قائد اعظم وفات پا گئے تو ہم نے دیکھا کہ پورے خاندان وزیر اعظم ہاؤس میں پلتے رہے، عوام سسکتی رہی اور حکمرانوں کے کتوں کو بھی پروٹوکول دیا جاتا رہا۔ ہمیں یہ پاکستان نہیں چاہیے۔
ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ ہمیں اور خواب نہیں دیکھنے، ہمیں تو اسی خواب کی تعبیر چاہیے۔ قائد اعظم ہی وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کا ایک خطیر حصہ یورپ میں گزارا، لیکن قائد اعظم جب بیمار ہوئے تو ایمبولینس کو بلوایا گیا۔ راستے میں ایمبولینس کا تیل ختم ہو گیا اور آپ نے جان دے دی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاملات میں کسی کو بھی مداخلت نہیں کرنے دیتے۔ جنرل اکبر خان نے پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم سے کہا کہ ہمارے ہاں انگریزوں کا نو آبادیاتی نظام ہے، ان کی جگہ اپنے لوگ لائیں۔ تو قائد اعظم نے اسے ڈانٹا، کہا آپ سپاہی ہیں، آپ کا کام حکومت پر تنقید کرنا نہیں، آپ کو اپنے پیشے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور اس طرح ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔